اب تو عادت سی ہے ایسے جینے میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ خبر سے تجزیے تک، کوئی بات نہیں، کم آن چیئر اپ، یہ سب آپ سنتے ہوں گے جب میچ ختم ہوتا ہے اور ایک گیت آتا ہوگا، ہمیں تم سے پیار ہے۔ واقعی ہمیں کرکٹ ٹیم سے بہت پیار ہے، کیونکہ انہوں نے شاید یہ عادت اپنائی بھی ہے کہ ہمیں ہمیشہ مایوس کرتے رہیں گے۔ آج بہت حد تک میچ قابو میں تھا پاکستان انگلینڈ کے مابین، جو ورلڈ کپ کا T20 ورلڈ کپ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ میچ تھا۔ ابھی بھی شاید پاکستان ان ہے، لیکن وہی پرانی ریت ہے کہ وہی اگر مگر کی صورتحال ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور ہم جو ہے بہت پاگلوں کی طرح کرکٹ سے اپنی لا لگا کے رکھتے ہیں۔ اور بھی اس ملک کے اندر سپورٹس ہے، ہاکی ہے، اس کے حوالے سے کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ ابھی ریسنٹلی ایک کنٹروورسی مچی تھی، پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ہاکی کے کون کون سے پلیئرز ہیں، پھر محسن نقوی صاحب وہاں بھی پہنچ گئے۔ بہرحال یہ ہار ہے، اللہ کرے ابھی بھی پاکستان کے پاس ایک آؤٹ سائڈ چانس تو بنتا ہے، کیونکہ بارش جو ہو گئی تھی، لیکن پھر سے وہی والی بات ہے کہ 30 سال 35 سال سے یہ اگر مگر کی صورتحال نے ہم سب کو ایک طرح سے کرکٹ کے حوالے سے بہت مایوس کیا ہوا ہے، اور کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اس پہ کبھی پروگرام ہم کریں گے۔ پھر سے آج پاکستان انگلینڈ سے ہار گیا ہے۔ لیٹس سی کہ ہفتے والے دن سری لنکا والا میچ کتنی ہم جیتتے بھی ہیں، اور پھر جو دوسری صورتحال ہوگی میچ کی، جو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف ہوگا، اس کے جو وہ جو سچویشن جو ہوگی وہ بتائے گی پاکستان آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ بہرحال ملکی سیاست میں آتے ہیں پھر سے۔ آج کل کی سب سے بڑی خبر، بلکہ رات کو ہی، رات 12 یا 1 بجے راولپنڈی میں اطلاع یہ آئی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کا پمز میں جا کے جو ہے پھر سے آنکھوں میں ان کے انجیکشن لگایا گیا ہے اور ان کا پروسیجر کیا گیا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق، جو کہ حکومتی ذرائع سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں اب بہت بہتری آ رہی ہے، جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے آج پھر سے احتجاج کیا ہے۔ ان کا جو ایکس اکاؤنٹ پہ جو ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سیکریسی کیوں رکھی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ مطالبہ آیا ہے کہ یہ سیکریسی ختم کی جائے اور ان کے پرسنل فزیشنز کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی جا کے ان کو ایگزامن کریں، رپورٹس دیکھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کا جو ایگزامینیشن ہونی چاہیے یا جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے وہ الشفا ہسپتال میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو جو انجیکشن دیا گیا ہے وہ VEGF انٹراویٹرل انجیکشن دیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے جو بیماری، جو آنکھوں کی جو ایک مخصوص بیماری ہوتی ہے، اور وہ جو تشخیص ہوئی ہے اس کو رائٹ سینٹرل ریٹینل وین آکلوشن کہتے ہیں، CRVO کہتے ہیں یہ۔ اور میرے خیال سے غالباً یہ آنکھیں جب سکڑ جاتی ہیں اور پھر غالباً یہ بلڈ کلوٹ کی وجہ سے، جو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جو آج کی رپورٹس آئی ہیں، جو پمز میں جو بانی پی ٹی آئی کا جو معائنہ کیا گیا ہے، جس میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے، اعظم نذیر تار صاحب کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اس میں الشفا ہسپتال کے بھی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اس میں کہا گیا ہے کہ ان کی سچویشن سٹیبل ہے۔ ان کی اپروول سے، بانی پی ٹی آئی کی اپروول سے جو ہے ان کا یہ معائنہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اور چیک اپ کیے گئے، اور اب ان کا جو تیسرا طبی معائنہ کیا جائے گا، پھر جو پروسیجر کیا جائے گا وہ 24 مارچ کو کیا جائے گا، یعنی عید کے فوراً بعد ان کے حوالے سے ہے۔ لیکن بہرحال آج پھر سے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا۔ علیمہ خانم صاحبہ جو تھیں وہ پہنچی ہوئی تھیں اٹیالہ جیل، ان کی جو بہن، ایک اور بہن بھی جو تھی نورین، وہ بھی پہنچی تھی، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ ایک جگہ گر گئی۔ بہرحال ابھی وہ ٹھیک ہیں، اور ان کو پھر سے ملنے نہیں دیا گیا، اور بہت سارے حوالوں سے جو ہے پھر سے انہوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیکریسی رکھی جا رہی ہے، پردہ داری رکھی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے علاج کے حوالے سے۔ آج سینٹ کے اندر پھر سے علامہ راجہ ناصر عباس نے آواز اٹھائی ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر، اور امپورٹنٹ، میں بھی اس پہ بہت ویسے سوچ رہا ہوں کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن ممبرز کی اسپیچز ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے ماہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آئی تھیں، اور انفارمیشن منسٹری سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے ممبران کی تقریریں جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جو یوٹیوب چینلز ہیں اس پر اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیوں نہیں کیا جاتا، ان کو اپلوڈ کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس پہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر نے اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور دعویٰ بھی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈپور صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، اور جو کہ اب بانی پی ٹی آئی کے خلاف تو نہیں بلکہ ان کی ہمشیرہ کے خلاف بہت باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پچھلے سال ایسے ہاتھ جوڑے تھے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کے آگے کہ خدا را بانی پی ٹی آئی کو رہائی ان کی ہونے دیں اور محسن نقوی صاحب کو کردار ادا کرنے دیں۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی۔ ان کا یہ آج دعویٰ آ گیا ہے کہ ان سے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے،
اور خیبر پختونخوا حکومت نے ان سے ان کی سیکیورٹی کو واپس لے لیا گیا، جس پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کتنی صداقت ہے، کتنی صداقت نہیں ہے، اس سارے حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں بہرامند تنگی صاحب، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ ایم این اے ہیں بشیر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہرامند تنگی صاحب، آج بلکہ پیمز کی جو رپورٹ آئی ہے بانی پی ٹی آئی کو لے کے، اس میں تو بہت سیٹسفیکشن حکومت کی طرف سے دعویٰ آ رہا ہے، لیکن ایک سوال کسی بھی حوالے سے ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، ایک مریض ہے، ایک پیشنٹ ہے، اس کے گھر والوں کو اگر مطلع کر دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا یہ سارے حوالوں سے؟ جی بہرامند تنگی صاحب، آواز آ گئی آپ کو؟ جی 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 بہرامند صاحب، آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیمز میں بانی پی ٹی آئی کا کل رات کو جو معائنہ ہوا ہے، جس میں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بہت حد تک اچھا ان کا معائنہ ہوا ہے اور انجیکشن جو ان کو لگایا گیا ہے اس سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو کیوں نہیں آپ لوگوں نے اطلاع دی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک مجرم قیدی 804 کی صحت کا سوال ہے اور اس کی صحت کا سوال ہے، نہ ان کی صحت پہ ہم سیاست کرتے ہیں، نہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پاکستان کی 24 کروڑ عوام کا ان کا ایشو نہیں ہے کہ وہ روٹین کا چیک اپ کے لیے اسپتال لے جاتے ہیں، وہ جیل واپس لے جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روٹین کا چیک اپ، پہلے بھی میں نے بار بار مختلف اپنے ٹاک شو میں کہا تھا کہ روٹین کا چیک اپ تھا، پیمز ہاسپٹل میں ان کا چیک اپ ہو گیا اور اس کو واپس اسپتال لے گیا۔ ابھی رات کو بھی اسی طرح ان کو اسپتال میں ڈاکٹروں سے چیک اپ کروا دیا، اور پھر حکومت نے نہیں بلکہ اے ڈی جو رانا صاحب ہے اس نے سیٹسفیکٹری بیان وضاحت کی، اور اس نے کہا تھا کہ اس کا جو صحت ہے وہ تسلی بخش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے ایشو ہے نہیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کی صحت پر ہم ٹاک شوز کریں، ہم اس پہ سیاست کریں، ان کی فیملی کی ملاقات ان سے کروا دے نہ کروا دے۔ میرے خیال میں یہ ابھی نہیں چلے گا، بلکہ پاکستان کی اور بھی مشکلات ہیں، اور بھی ایشوز ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اس پہ بات ہونی چاہیے، میں آؤں گا اس کے سوال پہ، آپ کو کاؤنٹر بھی مجھے کرنا ہے تھوڑا سا، کیونکہ میں دوسرا موقف پہ لینا چاہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے بشیر خان صاحب، بہت شکریہ بشیر صاحب۔ بانی پی ٹی آئی کا کل معائنہ ہو گیا ہے، پیمسن کو دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، میں نے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائی ہیں کیا معاملات تھے آنکھوں کے حوالے سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پھر سے نہیں مطلع کیا گیا، ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی ممبرز کو، ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو نہیں کیا گیا۔ اب اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ جو الشفا ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی نومینیٹ کردہ ایک شخص تھے جو انہوں نے پہلے بھی معائنہ کیا، اور کل کی اطلاع یہ بھی آ رہی کہ کل جو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا پیمز کے اندر، اس میں وہ صاحب موجود تھے۔ تو ایک طرح سے تو آپ کی بات کہیں نہ کہیں رکھی جا رہی ہے نا، ہاں وہ فیملی ڈاکٹر تو نہیں ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ہی نومینیٹڈ ڈاکٹر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کو یا نعبد و یا نستعین، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ یہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جی، ہم عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہم اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ سیاست کریں۔ الحمدللہ عمران خان صاحب کے اتنے ووٹرز ہے، اتنے سپورٹرز ہے کہ 3/4 ہمارے یہاں پہ 2024 میں ہمارے جو ایم این ایز تھے وہ آئے تھے جی۔ ہم ایک بہت بڑی پارٹی ہے سیاسی جی، عمران خان صاحب ایک مقبول ترین لیڈر ہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پہ سیاست کریں جی۔ مگر یہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 5 مہینے ہو گئے جی، اس میں ایک دفعہ صرف سلمان صفدر صاحب، اس کا وکیل ہے، اس کو اجازت ملی، وہ خود کہتے ہیں کہ 5 منٹ میں وہاں پہ گیا، 5 منٹ ملاقات ہوئی اور واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک اس کی بہن عظمیٰ خان وہاں پہ چلی گئی تھی جی، اس کے 3 مہینے ہو گئے۔ روٹین کو جو چیک اپ ہے وہ تو اگر وہ کرتے بھی ہے تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے جی، ہم یہی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کو ایک ہفتے میں 2 دن دیے گئے ہیں جی، ایک فیملی کے لیے اور ساتھ ساتھ اس کے وکلاء کے لیے، وہ منگل کا دن اس کے لیے عدالت نے مختص کر دیا ہے جی۔ اس کے ساتھ
اس کے جو ہماری لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے اور ساتھ اس کے دوست ہیں وہ اس کے لیے جمعرات کا دن اس نے مختص کر دیا ہے جی. اس کا ابھی تک کسی لیڈر کا ہمارے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے اس کو ابھی تک تقریباً 6 مہینے ہو گئے اس کے یا 7 مہینے ہو گئے اس کا وہاں پہ ملنا نہیں. چلے ٹھیک ہے بہرحال یہ آپ نے دوسرا ایک نقطہ ریز کر دیا لیکن بہرحال تنگی صاحب یہ بتائیے گا جیسا آپ نے کہا کہ سزا یافتہ مجرم ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جی تھوڑا سا مجھے موقع دے جی اگر یہ تسلسل اس طرح جاری رہتا تو یہ مسئلہ بھی نہیں آتا. چلے ٹھیک ہے یہ بیماری والا مسئلہ نہیں آتا کیونکہ اس وقت جب وہ بیمار ہوتے تو اس وقت اس کے علیمہ خان یا عظما خان یا فیملی کے ممبرز وہاں پہ موجود ہوتے. ٹھیک ہے آپ کا نقطہ آ گیا ہے آپ کا نقطہ آگے میں آؤں گا آپ کی طرف لیکن میں بہرحال تنگی صاحب یہ سوال آپ نے کہا نا کہ ایک قیدی ایک مجرم کو سزا یافتہ مجرم کو یہ جو ساری آسائشیں ملی ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے جو قائد تھے یعنی نواز شریف صاحب جب ان کے حوالے سے ان کی پلیٹلیٹس ان کی بیماری کے حوالے سے خبریں آتی تھی میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ان کو ایک طرح سے بیل بھی ملی پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے گارنٹیز بھی دیں وہ چلے گئے باہر اور اطلاع کے مطابق انہوں نے رائل برامپٹن ایک لندن میں ایک ہسپتال ہے وہاں پہ سینٹ تھامس ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروایا ہے. اس وقت تک تو وہ بھی تو سزا یافتہ تھے نا ٹھیک ہے بعد میں اپیلز گئیں پھر ان کو ان کی سزائیں اوور ٹرن کر دی گئیں وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اب پولیٹیکل نیچر کے جو معاملات ہوتے ہیں اور جو سیاسی قائد ہوتے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں راہیں تو نکالی جاتی ہیں. جب ماضی میں نواز شریف صاحب کے راہیں نکالی گئیں تو بانی پی ٹی آئی کے لیے کیوں نہیں نہ نکالی جائے؟ دیکھیے جہاں تک لیڈر کے لیے راستے نکالنے کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا نواز شریف صاحب جب جیل میں تھی تو ان کی بہنوں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا جو آج مجرم قید 104 کی بہنوں نے کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کے ورکروں نے یہ کہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے تالے ہم توڑ دیں گے اڈیالہ جیل سے ہم اپنے لیڈر کو باہر نکال دیں گے زبردستی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے جیل سے اپنے ورکروں کو ڈال بنا کر اپنی رہائی کے لیے بھیک مانگے تھے؟ بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی بیٹی ان کا بھائی ان کے بھتیجے ان کی ورکر ان کی لیڈرز ان کے ساتھ جیل میں تھی کسی کی فیملی نے یہ رویے نہیں رکھے تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان میں آپ 78-77 ایئرز میں بہت نامورل لیڈر رہ چکے ہیں جوڈیشری مرڈر بھی ہو چکا ہے شہید بھٹو صاحب کا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو لیڈر جیل میں ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ورکرز کو اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے اپنی پارٹی کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہیں نہ کہ ان کو اڈیالہ جیل پہ حملے کی بات کرتے ہیں نہ کہ ان کو اپنی رہائی کے لیے ان سے بھیک مانگتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا کے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں آج ان کے رویوں پہ ہے وہ سیریس نہیں ہے وہ آئین اور قانون کے راستہ نہیں اپناتے ہیں. میری لیڈر نے بھی عدالتوں کو فیس کر کے مطلب کہ اگر وہ چلا گیا ہے تو حکومت نے ان کو باہر جانے دیا لیکن کم از کم ان کی فیملی نے ایسے نہیں کیا تھا کہ اڈیالہ جیل پہ حملے کی بات کرتی ان کے تالے توڑنے کی بات کرتی ان کو زبردستی باہر نکلوانے کی بات کرتی. میں آپ کو بتا دوں کہ آج پی ٹی آئی کا کون سی لیڈر کے ہم بات مانیں؟ کیا 2 دن پہلے مجرم قید 104 کے بانجے کو آفر نہیں کیا گیا تھا کیا آپ ملاقات کر لیں؟ کیا اس نے آدھا گھنٹے پہلے انکار نہیں کیا تھا؟ کیا ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور اسد کینسر کو نہیں کہا گیا تھا؟ کیا 1 گھنٹہ پہلے اس نے انکار نہیں کیا تھا؟ یہ مجھے بتائیں کہ کیا عمران کی بہنیں لیڈر ہیں؟ نہیں لیکن اس میں نقطہ نہیں بہراول صاحب اس میں نقطہ نظر یہ ہے تحریک انصاف کا وہ ڈاکٹرز نہیں ہے نا وہ بیرسٹر گوہر ڈاکٹر نہیں ہے تو ان کا بھتیجا ڈاکٹر نہیں ہے اب ڈاکٹر کو بھی تو بھیجے نا آپ لوگ جو ان کے فیملی ممبرز کے ڈاکٹر ان کو مسئلہ کیا انکلوڈ نہ کرنے پہ؟ دیکھیے ابھی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کرواتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی فیملی ان کا بانجا ان کی پارٹی کا چیئرمین ان کے پارٹی کا سینئر لیڈر جب ان سے ڈاکٹروں کے ساتھ بھجوا کے ان کی چیک اپ کے لیے ان کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں وہ انکار کرتے کیوں؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو باہر لوگ ہیں اس وقت اگر یہ آئین اور دستوری راستہ اپنا کر اگر عدالتوں نے مجرم کو باعزت بری کیا تو ان کا کون پوچھے گا؟ یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہماری لیڈر کے اسی طرح آئینی تقاضے پورے ہو جائیں وہ جیل سے باہر نکلے. اگر ان کی بہنیں آپ کی بات کا مطلب یہ ہے بہرمل صاحب آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے صحیح طرح سے بیہیو نہیں کیا جو آپ کی بات کا مطلب نکلا تو ان کے لیے آسائشیں یا ریلیف نہیں نکلے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ جو کریمنل پریزنر 804 ہے یہ کوئی اسپیشل نہیں ہے یہ سزا یافتہ مجرم ہے اور جیل مینول موجود تھے
اگر یہ رویے ٹھیک نہ کرے، اگر یہ جو کریٹ کرتے پرابلمز کو، جب ان کی بہن نکلی جیل سے اور اس نے کہا تھا کہ میرے بھائی کی صحت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا، یہ پاکستانی قوم مزید سننے کے لیے قابل نہیں ہے۔ اوکے جی امیر صاحب، یہ امیر بشیر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے حوالے دیے کہ بانی پی ٹی آئی کی جب بھی ملاقاتیں ہوئی ان کی بہنوں سے، اور پھر جو باہر جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے وہ رکاوٹ ہے بہت سے معاملات میں، تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی پارٹی کے اندر ایسے بہت سے معقول لوگ ہیں؟ جب میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ماضی میں ان کی لیڈرز نے باہر جا کے علاج کروایا بیل پہ، تو آپ پر بھی تنقید ہوتی ہے کہ کیا آپ کی پارٹی میں کچھ ایسے معقول لوگ جو کہ خود چاہتے ہیں کہ معاملے کو ریزالو کیا جائے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ اگر ہم کوئی بات چیت کی بات کرتے ہیں، نیگوسیشنز کی بات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، تو ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، ٹرولنگ ہوتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ خود بانی پی ٹی آئی کے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہیں؟ یہ جی میں اس سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ پہلے جو اس نے کہا جی بھیک مانگنے کی جو بات کی اس نے، الحمدللہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے، اس کے 2 سال پھر اس نے ابھی تک تقریباً ایک دفعہ بھی کسی بھی وقت بھیک نہیں مانگا۔ اس کے اب کتنے 914 یا 918 دن پوری ہو گئی۔ 918 دن میں جی اس نے کہا تھا کہ میں نے اس پہ کہا کہ 1.5 سال کے بعد ہمارا یہ آصف زرداری صاحب جو صدر صاحب ہے جی، اس نے کہا تھا کہ 1.5 سال میں نہیں بلکہ 918 دن میں بھی خان صاحب نے بھیک نہیں مانگا کہ اس کو پوری ریلیکسیشن دے دی۔ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جو ہمارے جتنی بھی کیسز ہے وہ عدالتوں میں چلائیں اور میرٹ پہ فیصلہ دیجیے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی، نہ اس نے، وہ سیاسی لیڈر ہے جی، سیاست پہ وہ ضرور بات کریں گے جب اس کے ساتھ جو بھی ملے گا، اس کے وکلاء کے علاوہ جو ہماری لیڈرشپ ملے گا اس کے ساتھ سیاسی بات کریں گے جی۔ اس کے علاوہ علیمہ خان کے ساتھ یا دوسری اس کے بہنوں کے ساتھ اس کے اپنے صحت کے حوالے سے بات کریں گے، اور صحت کے علاوہ اس کو ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جتنی بھی اس کے سیاست پہ کوئی بات چیت ہو تو اس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے جی۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے 1999 میں سب سے پہلے 10 سال کی لی جی بھیک مانگا، 10 سال کی۔ ایک اب یہ جو ہمارے نون والے یہاں پہ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں اور یہ بھیک مانگنے والا یا چور یا لٹیرا جو کہتے ہیں کسی کو، تو یہ اس وقت 1999 میں چور بھی تھا جی، لٹیرا بھی تھا، یہ سارے سب کچھ نون والے تھے، اور اس نے 1999 میں بھیک بھی مانگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے چلے گئے۔ یہ سارے جتنی بھی ہے تقریباً اس میں جاوید ہاشمی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ہم اور کوئی ٹھیک ہے آپ کا گزری ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا یہ کہتا ہے اس کی رسائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی فیملی کا ایک ممبر ہو، اس کے ساتھ ڈاکٹر ہو۔ قاسم نے کہا جی، قاسم نے کہا آئین میں یہ نہیں لکھا ہے جی، ڈاکٹر نوشیروان کا نام دیا گیا تھا، اس کو نہیں لے جایا گیا جی۔ نہیں، اس پہ الزام یہ لگاتے ہیں نا، اس پہ الزام یہ لگاتے ہیں یہ سیاسی ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ سیاسی ڈاکٹر ہیں۔ وہ تو اس کا فیملی کا ڈاکٹر ہے جی، سیاسی ڈاکٹر باہر آ کے اگر وہ سیاست کرتے تو تب یہ کہتے، وہ تو کب سیاست کیا جی نوشیروان پر کی نہیں، کون سی سیاست؟ آپ سمجھے نہیں نا، آپ ان کا مطلب نہیں سمجھے، بہرحال آپ ان کا مطلب نہیں سمجھے، کیونکہ ڈاکٹرز کے بھی 2 اوپینینز ہوتے ہیں نا، کوئی ایک اور اوپینین ہوتا ہے، دوسرا کسی کا اور اوپینین ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ وہ شاید بقول حکومت کے ترجمانوں کے وہ کچھ اور بیان دیتے ہیں آ کے۔ نہیں جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں خان صاحب سے کہ وہ اتنے خوف میں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی سیاسی بندہ جائے اور وہاں سے وہ خان صاحب کہے تو یہ کوئی اور ہو جائے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، بہرحال تنگی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کا پورا ماضی کا حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے بشیر صاحب آپ کو نقطہ آ گیا، بشیر صاحب آپ کو نقطہ آ گیا۔ تنگی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں آپ لوگوں نے ڈیلیں کی ہیں، ان کا مطلب یہی ہے، انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ میں تو نہیں کر سکتا، لیکن
ایک بات تو ابھی پچھلے ہفتے ہی خود رانا ثنا صاحب نے کنفرم کی تھی نا کہ ڈیل کی بات ہو رہی تھی 26 نومبر 2024 کو اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے, سنگجانی میں بانی پی ٹی آئی راضی ہو گئے تھے, پھر بشرا بی بی نے ان کو کہا نہیں ہم ڈی چوک پہ جائیں گے. تو اس طرح سے محسن نقوی صاحب کی کوششوں کے حوالے سے بھی آیا. پھر فیصل وافدہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ لے کے آ گئے کہ نہیں ہواؤں پہ تیر چلا رہے رانا ثناء اللہ صاحب. پھر آپ کی ہی پارٹی کے اندر عطا اللہ تارڑ صاحب نے اس بات کی نفی کر دی, رانا ثنا کی, جو کہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے. تو یہ ڈیل کی باتیں, یہ ریلیف کی باتیں تو خود حکومتی رینک سے آ رہی ہیں. دیکھیے جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو جواب وہ دے سکتے ہیں, لیکن میں ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر کی حیثیت سے آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہوئی ہے ابھی تک. وہ سزا یافتہ ہے, مجرم ہے, ان کو جو پریویلیجز صحت کے بارے میں ہو, خوراک کے بارے میں ہو, ایکسرسائز کے بارے میں ہو, اخبار کے بارے میں ہو, ٹی وی کے بارے میں ہو, اے سی کے بارے میں ہو, یہ تمام پریویلیجز اس کو موجود ہیں. یہ ہم نے نہ ان کی بیماری کا مذاق اڑایا ہے, نہ ان پہ ہم نے سیاست کی ہے. یہ صرف مجرم قید 804 کی سوچ ہے کہ اس نے میری لیڈر میاں محمد نواز شریف کی تصویر پر بھی مذاق اڑایا تھا, اور کلثوم نواز صاحبہ جو بستر مرگ بھی پڑی تھی ان کا مذاق اڑایا تھا. بہمن تنگی صاحب, کلثوم نواز صاحبہ کا انہوں نے مذاق نہیں اڑایا تھا. وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے, ان کے لیے دعا کی تھی ان کے, اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے اس انٹرویو میں جب کامران شاہد صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تھا, اس میں کہا گیا تھا کہ آپ کی پارٹی سے لوگ کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کی مذمت کی تھی. اور کلثوم نواز صاحبہ کے لیے انہوں نے کینسر کی جو مریضہ تھی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے لیے دعا کی تھی بانی پی ٹی آئی نے. دیکھیے میری بات سنیں, اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ بستر مرگ پہ پڑی تھی اور میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب آ کے جیل میں چلا گیا, لیکن پھر اس کی تصویر کا مذاق اڑایا, اس کی بیماری کا مذاق اڑایا تھا. لیکن ہم نہ مذاق اڑاتے ہیں, نہ ان کی صحت پہ سیاست کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین کا چیک اپ ہے. میں بار بار ہر شو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے عوام کے لیے, میرے ملک کے لیے, میرے سیکیورٹی داروں کے لیے ایشو نہیں ہے کہ ان کا آنکھ ضائع ہو گیا, ان کا آنکھ ڈیمیج ہے, وہ بیمار ہے, وہ کیا کرتے ہیں, کس کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ہے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو روزانہ میرے پاس پہنچ کے جوانوں کے خون سے سرخ ہو رہے ہیں, میرے لیے ایشو یہ ہے. میرے لیے ایشو یہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم ہے, اقربا پروری کا بازار گرم ہے. نالائق چیف منسٹر کہہ رہے کہ مجھے عوام نے خدمت کے لیے ووٹ نہیں دیا, مجرم قید 804 کی رہائی کے لیے مجھے اپنے ڈیٹ میں لائے. آج اس نے پاس پہنچ کے خلاف ایک تقریر کی ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام, خیبر پختونخوا کے 5 کروڑ پختون عوام پاک فوج کے ساتھ کڑی ہے, پاکستان کے ساتھ کڑی ہے, حکومت کے ساتھ کڑی ہے. وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ اپنے خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوچتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک نالائق, نہ سمجھ, سیاسی نابالغ, ایک کرپٹ چیف منسٹر میرے پاک فوج کے خلاف مطلب کہ ایسی زبان استعمال کرتی ہے کہ وہ مزید قابل قبول نہیں ہے. وہ تو ہمارے لیے کیا ایشو ہے, ہمارے لیے عمران کی آنکھ ایشو نہیں ہے. ہمارے لیے اس وقت جو خیبر پختونخوا میں رات کے وقت صبح شام نہیں, آپ یہ چاہتے ہیں, نہیں آپ کی بے شک خیبر پختونخوا کے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس پر سب کا دل روتا ہے. ڈی ایس پی آج شہید ہو گئے, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, یہ بالکل وہاں پہ ایک لا لیسنس ہے, دہشت گردی, فتنۃ الخوارج کے معاملات ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خاکم بدہن نابینا ہو جائیں. وہ دیکھیے 74 پلس کا آدمی اگر اس کی آنکھ میں تھوڑی سی پرابلم ہے اور وہ ہاسپٹل جا کے وہاں پر اچھی ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کر کے اس نے سیٹسفیکٹری بیان وضاحت دے دی, تو ابھی میں اس پہ اس کو ایشو بنا دوں تو میرے لیے تو ایشو نہیں ہے. کیا وہ مطلب کہ 22 سال کا بچہ ہے جو اس کی آنکھ ضائع ہو رہا ہے, وہ 74 سال کا آدمی کا عمر کا آدمی ہے, اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کا آنکھ ٹھیک ہو رہا ہے, وہ صحیح ہے, وہ سیٹسفیکٹری ہے. ٹھیک ہے, تو مزید اگر میں یہاں پر اس کی نہانی کی بات کروں یا اس کی آنکھ کی سیاست کروں یا اس کی آنکھ پہ ٹاکوں. بہرحال بشیر خان صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے زیادہ وہ خیبر پختونخوا کی لالسنس ہے, دہشت گردی کے معاملات ہیں. بالکل آج ڈی ایس پی صاحب شہید ہو گئے, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, ہماری افواج کے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں, عوام شہادتیں دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا, جس پر اب تک مجھے آپ کی جماعت کی طرف سے حمایت نظر نہیں آ رہی پاکستان کی فوج کے حوالے سے. آپ اس پلیٹ فارم پہ یہ کہیں گے بالکل کہ یہ جو ہم نے سٹرائکس کیے ہیں, اپنے حق کے دفاع کیا ہے, دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جو ہم نے حملہ کیا ہے, بالکل صحیح تھا؟ ایسا ہے جی کہ
عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے جی. یہ اس کا صحت بھی ایشو ہے جی, اور اس کا ہر ایک جو وہ کر رہا ہے جی, اس کے ہمارے لیے وہ ایشو ہے جی. اگر اس کی بینائی جاتی ہے اور اس کی بینائی جاتی ہے جی, تو ہمارے لیے یہ پوری پاکستان کی تقریباً 4 کروڑ لوگوں نے جی, 4 کروڑ ووٹ لیے ہیں جی خان صاحب نے. یہ خان صاحب کے ووٹ ہے, اس کا ایشو ہے جی, 4 کروڑ لوگوں کا ایشو ہے. اور کل اس طرح 5 کروڑ 6 کروڑ تک جائیں گے جی یہ ووٹ. ہمارا ایشو ہے جی. اگر اس کے ایشو نہیں ہے, چلے ٹھیک ہے, ایشو ہے بالکل ہوگا. صحت ہر سیاست نہیں, بشیر صاحب بالکل ہر سیاسی لیڈر کی صحت ہمارے لیے سب کے لیے ایشو ہے. ان کو لوگ, آپ اس پہ جواب دیجئے نا, جو آپ سے سوال کیا گیا ہے اس پہ جواب دیجئے کہ کیا یہ جو ہم نے جو افغان طالبان اور پاکستان جو ٹی ٹی پی پہ جو ہم نے ٹھکانوں پہ حملہ کیا, آپ اس کی حمایت تو کرتے ہیں نا؟ آتا ہوں جی, جی میں آتا ہوں. اس لیے 2001 سے جی ایک خون آیا, اس وقت پرویز مشرف کو صدر تھا جی. پرویز مشرف کو ایک دفعہ ایک کال آتی ہے جی, اور اس سے وہ سارا وہ یہاں پہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ یہاں سے ہماری زمین کو استعمال کرے افغانستان کے خلاف. افغانستان کے خلاف ہمارے اس وقت سے ابھی تک زمین استعمال ہوتی ہے جی. جب سے یہ زمین استعمال ہوگی اور ہمارا یہ جو ہمارا اس طرح لائے عمل ہے, اس پہ ہم غور نہیں کریں گے, اس میں تبدیلی نہیں لائیں گے, تو اس طرح جاری رہے گا. نہیں آپ یہ کیسے, نہیں بشیر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل پارلیمنٹیرین ہے, بٹ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے کیا ہے, ہمیں کہیں سے آپ کی باتوں سے گمان لگ رہا ہے کسی اور کی ڈکٹیشن میں کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے, اقوام متحدہ کی ریزولوشن سے اقوام متحدہ اس پہ بات کر رہا ہے کہ اماجگاہ بن چکا ہے افغانستان دہشت گردوں کے حوالے سے, اور پاکستان کے مفادات پر وہ حملہ کر رہے ہیں, شہریوں کو شہید کر رہے ہیں, پولیس والوں کو کر رہے ہیں, فوج کو کر رہے ہیں جی. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ ہوگا جی, یہ تسلسل جاری رہے گا, کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی اس طرح ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جی کہ عمران خان صاحب اس وقت اشرف غنی کے پاس گیا تھا جی, اس کو کہا تھا تقریباً 3.5 سال میں, آپ دیکھیں جی 3.5 سال میں دہشت گردی بالکل تقریباً ختم ہوئی تھی جی. ہمارے بالکل امن و امان تک کے پی میں اور بلوچستان میں بھی تقریباً اس طرح تھا. 99% ہم بالکل پرسکون وہاں پہ رہتے تھے جی. ابھی جو مسئلہ ہے جی, اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ابھی جو خان صاحب کے رجیم چینج کے بعد اس نے دوبارہ یہ کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اس نے کہا, تو اس کے بعد کیا ہوا جی, امریکہ نہیں تو ایبسولوٹلی نوٹ کے بعد جنرل فیض حمید, بانی پی ٹی آئی, باجوہ صاحب پہ یہ الزام کہنے نہیں لگا کہ انہوں نے ری سیٹلمنٹ کی پالیسی لے کے آئے تھے, وہ جب افغان طالبان کی وہاں پہ حکومت آ گئی تھی تو ان کو لا کے جو پی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان میں پھر سے لا کے بسایا جائے. ہم نے نہیں لائے تھے جی, آپ کے دور میں اس کا آغاز نہیں ہوا تھا, یہ تو آپ کے دور میں اس کا آغاز نہیں ہوا تھا. شہباز شریف گورنمنٹ نے لائی جی, شہباز شریف کی گورنمنٹ نہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اس میں آپ سے متفق ہوں کہ آپ سے کہ پی ڈی ایم کی, سنیے جناب بشیر صاحب, اس میں متفق ہوں آپ سے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے انڈورس کیا تھا, میں مانتا ہوں. دوسری انہوں نے بھی کہا تھا ری سیٹل, لیکن یہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں اس کا آغاز تو ہوا تھا نا, آغاز ہوا تھا صرف جی, اس کو ڈسکس ہوا تھا جی کیبنٹ میں, کیبنٹ کے منٹس بھی موجود ہے, اور اس کے سارے یہاں پہ ہمارے جو عظیم احمد خان نے بار بار کہا جی, قادری صاحب جو ہے ہمارا منسٹر تھا, اس نے کہا کہ مراد سعید نے اس کی بالکل مخالفت کی, سب نے مخالفت کی, اور وہ معاملہ اس وقت چلیے ٹھیک ہے. بہرحال بعد شہباز شریف نے اٹھایا جی. بہرحال تنگی صاحب یہ بہت ہی گہرا نقطہ انہوں نے بیان فرمایا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ری سیٹلمنٹ کی پالیسی بانی پی ٹی آئی کے دور میں اس کا آغاز ہوتا, سوچ وچار جاری تھا, اور پھر مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ اس پہ موجود ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ڈیلیبریشنز کابینہ کے اندر ہو رہی تھیں کہ یہ اگر پالیسی آتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ فال آؤٹ آتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہماری حکومت چلے گئی, لیکن یہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی پہلی حکومت آئی تھی جون 2022 کے اندر, یہ تو اخبارات میں بھی چھپا ہے کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے, جو ابھی بھی ہیں, اور قائدین نے اس کی حمایت کی تھی, اور باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض نے ان کو ان بریفنگ دی تھی, ان کیمرہ بریفنگ دی تھی. تو اب تو یہ آپ پر پورا ذمہ داری آ گئی ہے موجودہ دہشت گردی کی لہر پر. میرے جو قابل ترین ایم این اے صاحب ہے, جس انداز سے بولتے ہیں, میں اللہ معاف کرے, یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب ہے, میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن
جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی کم از کم اسٹڈی کرنی چاہیے. میں ان صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اے پی ایس کے جو 146 بچوں کو ذبح کیا تھا وہ کون تھا, کس نے ریلیز کروایا ہے, یہ پورا تھوڑا سا مجھے بتائیں. پھر آپ کے جو مجرم اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے تو اس نے ری سیٹلمنٹ کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کی اسٹیٹ میں ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ 40,000 بندوں کو ہم واپس لا رہے ہیں تاکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے کمپلیٹ کریں. کیا آپ کے لیڈر نے نہیں کہا تھا کہ ہم ان کو آفیسرز دیتے ہیں اور عدالتوں میں حصہ دیتے ہیں؟ آپ اپنے فلور پہ بات کریں, فلور پہ بات کریں, آپ فلور پہ بات کریں. مجھے اپنا نمبر جی آپ کنٹینیو کریں, کنٹینیو بتائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کے دوران باقی پارٹیز کارنل میٹنگز اور چار دیواری تک محدود تھے اور آپ کل کے جلسے نہیں کر رہے تھے. کیا باقی لیڈرشپ کے کو بے خودکش حملے ہو کے ان کے خون سے میرے خیبر پختونخوا کے خون سرخ ہو رہا تھا اور آپ اسی طرح کھل کے جلسے کر رہے تھے؟ کیا آپ لوگوں نے مطلب کہ ٹی ٹی پی نے نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو کچھ نہ کہیں, ان پہ دھماکے نہ کریں, ان کو سیاست کرنے دیں, ان کو حکومت بننے دیں؟ کیا یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے؟ کیا آج آپ کے نالائق, نااہل, ناسمجھ, نکما اسپوک پرسن یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی تنظیم جو ہے دہشت گرد تنظیم نہیں ہے؟ کیا آج آپ کا نالائق سیاسی نابالغ چیف منسٹر یہ نہیں کہہ رہے کہ رپورٹ دے دے اور ثبوت دے دے جو افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے؟ آج آپ کا چیف منسٹر یہ نہیں کہہ رہے؟ کیا آپ اور طالبان رجیم اور انڈیا ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا سوشل میڈیا, انڈیا کا سوشل میڈیا اور طالبان رجیم کا سوشل میڈیا ایک پیج پہ نہیں ہے؟ جو جتنا دکھ انڈیا کو ہوتا ہے پاک فوج کی کامیابیوں سے, اتنا دکھ آپ کو نہیں ہے؟ جی بشیر صاحب آپ کو رسپانس نہیں ہے؟ یہ جی یہ جو کہتا ہے جی کہ یہ کہ سارے جو اس نے وزیر اعلیٰ پہ جو اعتراض کیا کہ اس نے یہ کہا جی, میرے خیال میں تو ہمارا بالکل ایک کلیئر موقف ہے, ہم دہشت گردی کے خلاف ہے, دہشت گردوں کے خلاف ہے, مگر جو ہم یہاں آپ دوبارہ جی بشیر صاحب, تنگی صاحب ان کو جواب دینے دیجیے, تنگی صاحب ان کو جواب دینے دیجیے, تنگی صاحب ان کو جواب دیجیے. جی 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 یہ سارے دہشت گرد تنظیم جو ہے جی یہ کس نے بنائے ہیں, یہ طالبان کس نے بنائے ہیں جی, یہ ٹی ٹی پی کس نے, وہ ماضی ہو چکا ہے سر, ابھی کی بات کریں نا سر, وہ ماضی ہو چکا ہے, ابھی کی بات کریں. بات کرنا چاہتا ہوں مگر وہ چھوڑتا نہیں جی. آپ کیجئے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھا یا نہیں تھا جی کہ آپ وہ طالبان کا ساتھ دیتا یا نہیں, وہ اسٹیٹمنٹ اخباروں میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ کون, کس کا اسٹیٹمنٹ, کس کا اسٹیٹمنٹ؟ وہ شہباز شریف کا جی, شہباز شریف کا اس وقت کہ ہم پر حملہ نہ کیا جائے, ہم پہ حملہ نہیں کیا جائے, ہم پہ حملہ نہیں کیا جائے. یہی کہا تھا کہ ہم پختونخوا میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرو, پنجاب میں نہ ہو. 2009 کا ہے, یہ 2009 کا بیان ہے, 2009 کا بیان ہے, بالکل ہے 2009 کا بیان ہے. 2009 میں یہ ہوا تھا, جو ٹھیک ہے 2009 آپ کو یاد آیا تو 2009 میں اس کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا. تو اس کے دوست تھے 2009 سے, میں یہی کہتا ہوں 2001 سے جو شروع ہے جی, وہاں سے 25 سال 26 سال ہو گئے جی. اس میں تبدیلی آنی چاہیے جی. خارجہ پالیسی ہماری اس طرح ہے کہ ہم اس طرح جی یہ 25-30 سال اور بھی گزریں گے اور ہم اس طرح پنسیں گے جی. یہ اس کو آپ دیکھیں کہ خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کرے, اور خدا را ہماری یہ جو مسئلے ہیں, ہم وہاں پہ جی تقریباً پولیس والوں کو 300 سے زیادہ پولیس کو سوال کا جواب جی 300 سے زیادہ شہید. چلیے وہ بے شک بشیر صاحب آپ نے ماضی کا حوالہ دیا, بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ تنقید کر سکتے ہیں سیاسی جماعت پہ, نون لیگ پر, لیکن آپ ابھی کی ٹی ٹی پی کی کارروائیوں پر ان کی مذمت تو کرتے ہیں نا, نام لے کے ٹی ٹی پی کی مذمت آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم تو سارے دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں. آپ سے میں اسپیسیفک سوال کر رہا ہوں سر, ٹی ٹی پی پہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے کہ نہیں, ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. یہ آپ بتائیں جی, اگر ٹی ٹی پی کس نے بنایا؟ اگر آپ وہ ایک الگ بحث ہے سر, نہیں بشیر صاحب وہ ایک الگ بحث ہے, آپ اس پر تو آ جائیں نا, فی الحال اس پر تو آ جائیں. ہم حکومت میں نہیں تھے جی, ہم حکومت میں نہیں تھے. سر ایک منٹ سر, یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر تو تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر تو ہوتی ہیں نا. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوتی ہیں. ابھی ایپیکس کمیٹی کا آپ لوگ بیٹھے تھے, آپ صرف اتنا کہہ دیجیے ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے, خارجی جماعت ہے, بات ختم ہو گئی.
بات ختم ہو گئی. سے بیٹے تھی جی اس میں بالکل ہم دہشت گردی کے خلاف ہے جی, دہشت گردی کے خلاف ہے. ہمارے جو یہاں پہ جو حالات ہے یہ کہتے ہیں اس ملک میں 4 سال یار تم ٹی ٹی پی تنظیم جو دہشت گرد جو تنظیم ہے کہ نہیں یہ بتائیں قوم کو اس ٹاک شو میں. یہ گڈ طالبان آپ کہیں, گڈ طالبان کون ہے آپ بھی بتائیں. یہ گڈ طالبان کون ہے آپ کے تمام دہشت گرد آپ یہ بتائیں ٹی ٹی پی تنظیم دہشت گرد تنظیم ہے کہ نہیں یہ بتائیں. یہ میں گڈ آپ کو طالبان بولنے آپ نہیں دوں گا, بتائیں جی, گڈ میں آپ کو طالبان آپ بولنے بھی نہیں دوں گا. بتائیں. ایک بات میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا, ہم بھی آپ کہتے آپ کو دھوکہ نہ دیں. میں ٹی ٹی پی کی بات کروں گا, بہرحال طالبان کی بات کریں گے. بولتے ہو بیٹ طالبان کون ہے بیچارے لوگوں کو, آپ ٹی ٹی پی تنظیم کو دہشت گرد مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اوکے ٹھیک ہے, وہ نہیں کہیں گے, وہ کنڈیم ٹی ٹی پی کا نام لے کے نہیں کنڈیم کریں گے. وہ ٹی ٹی پی کا نام لے کے دہشت گرد تنظیم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, اس طرح اس طرح بات نہ کریں. آپ ایک بات مجھ سے نہیں کر سکتے ہو, تم نہیں بات کر سکتے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو. There are no good Taliban, there are no bad Taliban, every Taliban is bad. میں آپ کو بولے نہیں دوں گا. They are, ٹھیک ہے مہربان تنگی صاحب, آپ کا ٹھیک ہے سر, اوکے, your point is clear سر, آپ نے جذبات کا اظہار کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا آخری سوال, وقت گفتگو. آپ ٹی ٹی پی تنظیم کو دہشت گرد نہیں مانتے ہو, میرے اوپر بم برسا رہے ہیں, میری پاسپورٹ پہ بم برسا رہے ہیں, میرے بچوں کو جیل کر رہے ہیں. مہربان تنگی صاحب میرا سوال لے لیجیے گا. مہربان تنگی صاحب ٹھیک ہے بشیر صاحب آپ اوکے. مہربان تنگی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے پاسپورٹ پہ حملے ہو رہے, آپ ان کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے, بے شرم ہو, آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میرے خیال میں سب سے زیادہ بے شرم جنون والے ہیں جی, سب سے بے شرم نون والے ہیں. حملے کرتی ہے وہ میرے پاسپورٹ کے جوانوں کو جیل کرے, آپ ان کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے. شرم بے غیرت ہو, تم کب تک پاکستان کی پاسپورٹ کے خلاف سازش کریں گے, کب تک آپ پاسپورٹ کے جوانوں کو گالی دیں گے. آپ ٹی ٹی پی تنظیم کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی, بے شرم انسان. کب تک آپ میری پاسپورٹ پہ شہدا کو گالی دیں گے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کبھی پیپل پارٹی میں جاتے ہیں, کبھی نون میں جاتے ہیں, کبھی خاب میں جاتے ہیں, کبھی لام میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہو گیا سر, چلیے اوکے سر, آپ دونوں آپ پلیز. مہربان تنگی صاحب میں نے آپ کو بولنے کا موقع دے دیا, میں نے ان کو بھی بولنے کا موقع دے دیا, پلیز میرا سوال لے لیجیے, 2 منٹ رہتے ہیں. یہ نہ ختم ہونے والی بحث ہے سر, نہیں ہوگی, انہوں نے مذمت نہیں کرنی ہے نام لے کے, لیکن آپ مجھے بتا دیجیے گا آخری سوال آپ سے. آپ سینیٹر رہ چکے ہیں, ابھی کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سینٹ کے اندر جو ہے اپوزیشن کی سپیچز کو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا رہا ہے سر, کیوں سر, وجہ پتہ ہے آپ کو؟ جی مہربان تنگی صاحب سے سوال ہے, مہربان تنگی صاحب سے سوال ہے. جی مہربان صاحب. دیکھیے میں اس وقت سینٹ میں نہیں ہوں جی, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب سینٹ فلور پہ ایوان بالا میں اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے میرے پاک فوج کے خلاف, میرے سیکیورٹی فورسز کے خلاف, میرے آئین اور دستور کے خلاف جب وہ بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کا شان نہیں ہے, یہ اس کرسی کی شان نہیں ہے. اگر سینٹ فلور پہ کھڑے ہو کے آپ سیکیورٹی فورسز کے بارے میں, آپ پاکستان کے بارے میں, آپ عوام کے بارے میں, آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بے شک مزاحمتی سیاست کریں, لیکن اگر آپ آئین اور دستور کے دائرے سے باہر نکل کر آپ میرے پاک فوج کے خلاف سازش کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس کو گالی دیتے ہیں, تو میرے خیال میں اوکے your point is clear. بشیر صاحب last 30 seconds مجھے افسوس. اوکے بہر صاحب ان کو آخری وائنڈ اپ کرنے دیجیے, last 30 seconds. بشیر صاحب مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا کہ آپ نے مذمت نہیں کی ٹی ٹی پی کی, لیکن بہرحال وہ آپ کا نقطہ نظر ہے. آپ بتائیے یہ جو ابھی اپوزیشن کو تقریریں نہیں کرنے دی جا رہی, الزام لگ رہا ہے, آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ مگر یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بھی فرق ہمیں بتائیں. تنظیم دہشت گرد تنظیم ہے کہ نہیں؟ بے شرم یہ بتائیں. آپ گڈ طالبان کے Oh my God, things are getting out of my control. Thank you so much مہربان تنگی صاحب, thank you so much بشیر خان صاحب. لیکن افسوسناک یہ ہے کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما MNA ہیں یہ بشیر خان صاحب نے کوئی ٹی ٹی پی کی مذمت نہیں کی, انہوں نے دہشت گردی ایک جنرک مذمت کی ہے, لیکن نام لے کے مذمت نہیں کی ہے. سیاستیں کریں آپ اپنی, بالکل کریں, حق ہے آپ سب کا کرنے کا, لیکن قومی سلامتی کے معاملے پہ, کیونکہ ٹی ٹی پی میرے شہریوں کے قاتل ہے, میری فوج کے قاتل ہے, میری پولیس والوں کا قاتل ہیں یہ, اور یہ انسان کھلانے کے بھی لائق نہیں ہے. اور یہ خود پی ٹی آئی کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے 2018 کے اندر, الیکشنز کیمپین کے اندر ثابت شدہ چیزیں یہ. دس از ناٹ اے فورگاٹن
मैटर, दिस इज इन आवर कलेक्टिव मेमोरीज, हमारी याददाश्तों में ये सब कुछ। बहरहाल दुआ करते हैं कि जब सियासत करें आप अपनी, बिल्कुल करें, हुकूमत पे बिल्कुल इल्जाम बनता है कि 3 माह तक बानी पीटीआई को आपने क्यों नहीं डॉक्टर से मिलाया, पिम्स में जब वो गए, फिर वो खबर लीक हुई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर टेकअप करके, फिर वो सलमान सफदर साहब के, अब सारे मामला थे हुकूमत पे बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जो लैप्स हुआ है, इस पर सवाल बनता है। लेकिन खुद पीटीआई की तरफ से भी ये सारे मामला जो है डॉक्टर्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर नदीम है वो हमारे ही रिकमेंडेशन पे कहते हैं, तो थिंग्स आर वेरी ब्लरी एंड द फैक्ट इज रिमेनिंग ऑब्सक्योर। ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान की सियासत की। आखिर में वाइड अप करने से पहले आपको बताता चलूं कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो जंग यहां आती है, फिर रुक जाती है, फिर यहां आती है, अभी खतरात लाहक है। लेकिन इत्तला ये आई है कि ईरान ने अभी चीन के साथ एक मुआहिदा तय पा लिया है उनका, ये खबर आज कंफर्म हो चुकी है, और ये नहीं पता कि ये डेट कब ये मटेरियलाइज होगी ये डील। उसमें ये कहा गया है कि चाइना से ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स खरीदने जा रहा है कि जो कि फ्लैट उड़ते हैं और जो शिप के डिफेंस सिस्टम होते हैं वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। अगर ईरान के हाथ आ जाती है ये चीज तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाएगा। और देखते हैं कल आपके सामने ईरान और अमेरिका के मौजू पे, हो सकता है कल मैं इसी मौजू पे प्रोग्राम लेके आऊं, क्या लेके आते हैं। तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।